صحابہ کرام کیا تھے بھی، ان کی تعداد بھی کم ہے، کمزور بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے خلاف ایک بات بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو منہ توڑ جواب اس کا فوراً دیتے تھے، اسی وقت دیتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کا مذاق کوئی اڑا دے، نبی کے خلاف کچھ کہہ دے. بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ جاتے تھے نبی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا. آج سب کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، کثرت ہے، سب کچھ ہے. کتنی ممالک میں اسلامی حکومت کہتے ہیں لوگ، اسلامی حکومت ہے، کیا کر رہے ہیں اللہ جانے. ایک سعودیہ ہے، وہی بیچارہ بولتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے، بقیہ سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ایسا لگتا ہے سعودیہ ہی پورے مسلمانوں کی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہے. سورہ توبہ کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اس سے قبل آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، کون سی ایسی سورہ ہے جس کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے؟ نساء صغریٰ، سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں جو ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، تو اس سورہ کو نساء صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے کچھ احکام، طلاق وغیرہ کے، خلا وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے. اور کون سی سورہ کو نساء کبریٰ کہا جاتا ہے؟ سورۃ النساء ہی کو، سورۃ النساء کو نساء کبریٰ کہا جاتا ہے. تیسرا سوال، کس سورہ کا نام سورۃ الفاضحہ ہے؟ فاتحہ نہیں، فاضحہ. جی، جس کی تفسیر آج ہم لوگ شروع کریں گے. سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بے شمار مفسرین نے نام بتلائے، 20 نام سے زائد سورہ توبہ کے. تو کچھ لوگوں نے سورۃ الفاضحہ کہا ہے. سورۃ الفاضحہ کیوں؟ فضیحت بیان کرنے والی، یعنی اس میں منافقین کے، یہود و نصارہ کی فضیحت بیان کی گئی. ان کے اندر جو برائیاں تھیں، جو عیوب تھے، عہد و پیمان کو بار بار توڑنے والے، اللہ اس کے رسول کو مذاق اڑانے، ان ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا، ان کی فضیحت بیان کی. اس وجہ سے سورۃ الفاضحہ کہا جاتا ہے. اور سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ کو سورۃ التوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس سورہ کے اندر قرآن کی ہر سورت سے زیادہ توبہ کا ذکر اس میں ہوا ہے. توبہ کا ذکر سب سے زیادہ اسی سورت میں ہوا ہے. حالانکہ دیکھیے سورہ بقرہ وغیرہ سے بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن پھر بھی اس سورت کے اندر تقریباً 17 مرتبہ توبہ کا ذکر آیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام، 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ جو سب سے بڑی توبہ ہے، اس توبہ کا ذکر اسی صورت میں کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. اور آپ کو ایک چیز یہ بھی بتلاؤں، سورہ توبہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. آپ دیکھیں گے 114 سورتیں قرآن کے اندر ہیں، 113 سورتوں سے پہلے آپ کو دکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھا گیا. کیوں بھائی نہیں لکھا گیا؟ بھی 114 سورتیں ہیں، 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا، اس سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ سورہ توبہ یہ مدینہ میں جو سورتیں نازل ہوئی، ان اخیر سورتوں میں سے ایک سورت یہ نازل ہوئی. اور سورہ انفال مدینہ کی ابتدائی دورے میں نازل ہوئی. ہم نے کہا سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر واقع ہوا، اس کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی. تو وہ شروع میں نازل ہوئی اور یہ کیا ہے، اخیر میں نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک صحابہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان دونوں صورتوں کے یا دونوں ایک ہی صورت ہیں کہ الگ الگ صورت ہیں، تو صحابہ سمجھ نہیں پائے. اس وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا، یہ جو مصحف چل رہا ہے نا، یہ کس کی دین ہے؟
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ایک مصحف میں جمع کیا. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن جو جمع کیا گیا وہ مختلف، کہیں ایک ورقہ یہاں ہے، ایک ورقہ یہاں ہے، ہڈیوں پر نبی کے دور میں لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، اسی طرح دیواروں پر کوئی لکھ دیتا تھا، کھجور کے پتوں پر لکھا رہتا تھا. تو اس طرح ہڈیوں وغیرہ، پھر کہیں کہیں ایسا قرآن جہاں جو پاتا تھا سب لکھ لیتے تھے ایسا. حضرت ابو بکر کے دور میں جب جمع کیا گیا تو کیا کیا گیا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں ان ساری قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، لیکن اس میں ترتیب نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اور مختلف قراتیں تھیں. حضرت عثمان کے دور میں یہ ایک مصحف میں جو ترتیب نبی نے بتائی تھی اس ترتیب کے حساب سے حضرت عثمان نے جمع کیا. تو صحابہ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 سورتیں شمار کر رہے ہیں کہ ایک سورت، تو اس وجہ سے صحابہ نے ویسے ہی اس کو رکھ دیا. لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا ہے، تو بڑا عالمانہ اور فاضلانہ جواب دیا آپ نے. کہا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے. امان کا مطلب یعنی لوگوں کے لیے امان ہے، یعنی پناہ کی جگہ ہے، حفاظت کی. امان کا مطلب حفاظت، محفوظ ہو جانا، مامون ہو جانا، کسی چیز سے محفوظ ہو جانا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام رحمان آتا ہے، رحیم آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ امان ہے، حفاظت ہے. اور اس سورہ کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا جو اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو بار بار توڑتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے امان نہیں ہے، منافقین کے لیے اللہ کی کوئی حفاظت نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان اللہ کا نہیں ہے. اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن، کیونکہ رحمان اور رحیم آ جاتا تو یہ بھی رحمت میں شامل ہو جاتے. اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کے شروع میں نہیں ذکر کیا گیا، تاکہ ان کو بھی امان حاصل نہ ہو جائے، ان کو بھی پناہ نہ مل جائے، ان کو بھی اللہ کی حفاظت حاصل نہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل نہ ہو جائے. اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ایک صحابی ہیں غالباً ابو الدرداء یا ابو ذر وغیرہ، ان سے جب سوال کیا گیا تو کہا کہ تم لوگ اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہو. یہ سورہ توبہ نہیں، سورۃ العذاب ہے. سورہ توبہ نہیں بلکہ سورۃ العذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں منافقین کی پوری پول کھول دی گئی ہے. یہود و نصارہ کے جو سازشیں تھیں ان کی پول کھول دی گئی ہے. اور یہود و نصارہ منافقین سب سے عہد و پیمان ختم کرنے کا اس میں حکم دیا گیا. اللہ کہتا ہے 4 مہینہ صرف ان کو مہلت دو، سب کو، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، صرف 4 مہینہ ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد ان کی کٹائی کرو برابر سے. اگر تمہارے خلاف آواز اٹھائیں، تم سے لڑنے آئیں، تم کو ستائیں، تمہارا عہد و پیمان توڑ دیں، تو تم ان کو اب نہ بخشو. اب تم جیسے کو تیسا، 1 پتھر مارے 2 پتھر مارے، ان کو سبق سکھاؤ. اب بہت ظلم سہ لیے ہم لوگ، بہت ظلم ہو گیا، اب ان کے ظلم کا جواب دینا. تو اسی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ العذاب کہا جاتا ہے. اور اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ یہ مدنی سورتوں میں سے سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں منافقین کا بڑی کثرت سے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور کچھ احکام، کچھ آداب بھی اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ سورہ توبہ کا توبہ اس وجہ سے بھی نام ہے کیونکہ 17 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر توبہ کا ذکر کیا. اس سورہ کے اندر اللہ نے یہود کا ذکر کیا، نصارہ کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، منافقین کا بھی ذکر کیا، اور اخیر میں اللہ نے پھر توبہ کا ذکر کیا. کیا مناسبت ہے بھئی یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، منافق؟ یہ مناسبت یہ ہے کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، اے منافقو اور مشرکو، ابھی بھی تم اللہ کی جناب میں توبہ کر لو تو اللہ کا دروازہ ابھی بھی توبہ کا کھلا، ابھی بھی اللہ معاف کر سکتا ہے تم کو. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے سب کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے منافق ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، بدعتی ہو، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی بھی تم لوگ اگر اللہ سے توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس میں بار بار توبہ کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر 129 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 129 آیتیں ہیں، اور کلمات 2497 ہیں.
اور حروف کی جہاں تک رہی بات 1954 حروف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی اس سورت کو 129 آیتوں کو حرف بحرف پڑھ لے صحیح طور پر تو اس کو 1,90,540 نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں. تو یہ سبع من الطوال بڑی سورتوں میں سے ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا کہ جو پہلی 7 سورتوں کو حفظ کر لے، اس کو یاد کر لے، اس پر عمل کر لے، اس کو سمجھ لے تو سب سے بڑا عالم شمار کیا جائے گا. اور عالم کی فضیلت بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ التوبہ ان سورتوں میں سے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تورات اور زبور کے بالمقابل عطا کیا. یعنی ان کو جو پوری کتاب دی گئی اس کے مقابل میں صرف ایک سورہ کافی. یہ فضیلت، یہ اہمیت ہے پہلی 7 سورتوں کی. اور ابو عطیہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو لکھ کر دیا، کیا کہا ان تعلموا سورۃ التوبہ، کہ تم لوگ سورہ توبہ سیکھو، سورہ توبہ کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور کیا ہے سورۃ النور سکھاؤ. تم لوگ سورہ توبہ سیکھو، پڑھو، سمجھو، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور جو 18ویں پارے میں ہے اس کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ. تو گویا کہ اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے. اس سورہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس سورہ کا بنیادی مقصد اندرونی منافقین سے ہوشیار رہنا، ان کی پول کھولنا، ان کی سازشوں کو واضح کرنا، اور بیرونی جو لوگ ہیں، بیرونی یعنی یہود و نصارہ، ان کے خلاف اللہ رب العالمین نے کہا اب ظلم ان کا برداشت نہیں کرنا ہے، ان کو بھی جواب دو، ان کو بھی جواب دو. اب تم کو آزادی رب العالمین کی طرف سے مل گئی. تو یہ ساری کچھ چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. آپ کو بتلاؤں سورۃ التوبہ جب نازل ہوئی، یہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی فتح کر لیے تھے، تو سارے مکہ کے جو قبیلے تھے، جو قبائل تھے، وہ سب اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے، بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، آپ کو بتلاؤں، بڑی حکمت تھی اس میں. یہ مشرکین مکہ جو قریش کے جو مکہ تھے، جو سردار تھے، انہی کے کفالت میں، یعنی یہی لوگ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یعنی پوری دیکھ بھال یہ لوگ کرتے تھے. ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی کہ یہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کی اہمیت تھی. تو جو عرب کے جو قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، سب انہی کے تابع تھے. لیکن جب اسلام آیا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا، اب اسلامی حکومت میں آ گیا. اب گویا کہ مسلمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کعبہ آ گیا. تو اس وجہ سے اب جو دیگر قبائل تھے وہ بھی مسلمانوں کے تابع آ گئے، سب اسلام میں داخل ہونے لگے. تو روم والوں کو معلوم ہوا کہ بھئی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب مدینہ پر ہم لوگ چڑھائی کر دیں، یعنی مسلمانوں کو ختم کر دیں، ان کی جڑ کاٹ ڈالیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پہلے ہم لوگ ہی نکل جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کی فوج لی. یہ آپ کے دور میں سب سے بڑی اسلامی فوج تھی، 30,000. اور ادھر لاکھوں لوگ ہیں. جب ان لوگوں کو معلوم ہوا، لاکھوں کی فوج بھی ہے، جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول خود نکل گئے ہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، جو قیصر تھا یعنی جو بادشاہ تھا وہ خود ڈر کے آیا ہی نہیں، ڈر کے ہی نہیں آیا. تو آخر کیا ہوا؟ 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے مقابلے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس ہوئے تو یہ سورہ توبہ نازل ہوئی اور اس میں سب منافقوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، آپ سے جو عقیدت ہونی چاہیے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر.
نبی سے محبت ہونی چاہیے. اللہ نے پوری تفصیل اس میں گنا دی. کہا تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، دنیا کی دولت ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، تجارت ہو، ساری چیزوں کا، بڑے بڑے محلات ہوں، اچھی رہائش ہو، مکان ہو، ساری چیزوں سے زیادہ محبت کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہماری محبت دنیا و ما فیہا کی چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنے نفس کے. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت. آپ نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کسی چیز کے مقابل میں کم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اب عملی طور پر اگر دیکھا جائے، عملی طور پر دیکھا جائے، ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایک طرف نبی کی سنت کی ادائیگی کا وقت ہو رہا ہے، ایک طرف ہم گھر میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، تجارت میں بیٹھے ہیں. بتائیے محبت کس سے زیادہ ہے؟ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں، انگوٹھا بھی چوم لیتے ہیں، درود بھی پڑھ لیتے ہیں، آنکھ بھی چوم لیتے ہیں، کیا کیا کی کرتے رہتے ہیں. انگوٹھا چومنے سے محبت نہیں ہوتی میرے بھائی. عمل کر کے دکھاؤ. اگر نبی سے محبت ہے تو عمل کرو. خود نبی نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو تو اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا. تو عملی طور پر محبت دکھانا، یہ نہیں کہ ہاں ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا، کفار نے بھی سمجھ لیا کہ یہ مسلمان صرف چلاتے ہیں، بس ان کو اپنے نبی سے لگاؤ گاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے. دیکھے نا، کئی بار کارٹون بنایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، بےہودہ اور لغو باتیں آپ کی شخصیت کے بارے میں کہی گئی. کیا کیا مسلمانوں نے؟ کچھ بھی کیا؟ بتائیے. کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کا، وہ آزاد گھوم رہے ہیں. آپ کچھ نہیں ہوا. اتنی بڑی آبادی، 20 سے 25 سے 30 کروڑ آبادی ہو کر کے کچھ نہیں کر پا رہی ہے. اس کے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے نبی کو نعوذ باللہ رنگیلا اور شہوت پرست کہا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ان لوگوں کی زبانوں کو کاٹ ڈالے. اللہ اس دنیا کے اندر ان کو عبرت ناک سزا دے کہ کوئی ہمت نہ کر سکے ہمارے نبی کے خلاف بولنے کی. لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر پائے. یہ ہماری نبی سے محبت ہے، یہی محبت ہے ہماری. بیویوں سے زیادہ، شوہروں سے زیادہ، فلاں سے زیادہ، فلاں سے باپ دادا ماں سے سب سے زیادہ محبت یہ ہماری نبی کی، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنے نبی کے خلاف بولنے والوں کے لیے، اپنے نبی کا مذاق اڑانے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے نبی سے محبت ہماری ہونی چاہیے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ورنہ اللہ رب العالمین آیت کے آخر میں کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. صحابہ کرام کیا تھے بھی؟ ان کی تعداد بھی کم ہے، کمزور بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے خلاف ایک بات بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو منہ توڑ جواب اس کا فوراً دیتے تھے، اسی وقت دیتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کا مذاق کوئی اڑا دے، نبی کے خلاف کچھ کہہ دے. بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ جاتے تھے نبی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا. آج سب کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، کثرت ہے، سب کچھ ہے. کتنی ممالک میں اسلامی حکومت کہتے ہیں لوگ، اسلامی حکومت ہے، کیا کر رہے ہیں اللہ جانے. ایک سعودیہ ہے، وہی بیچارہ بولتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے، بقیہ سب خاموش بیٹھے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ایسا لگتا ہے سعودیہ ہی پورے مسلمانوں کی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہے. حضرین گرامی، تو اس تفصیل میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. بس یہ واضح ہو، عملی طور پر ہم کو یہ بتلانا ہے دنیا کو کہ ہم اپنے نبی سے زیادہ، ہم اپنے نبی سے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی دنیا اور دولت سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ عمل کر کے دکھائیں. اللہ کی قسم اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ گیا، دنیا پھر بھی آج اسلام کو اچھی نگاہ سے دیکھے گی، آج مسلمانوں کی عزت کرے گی، آج پھر سے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے.
ہمارے صحابہ کے کیریکٹر کو دیکھ کر, ہمارے صحابہ کے اخلاق کو, کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. آج کے مسلمان ہیں, ان کے اسلام کو, مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں. بھئی وہ بھی, ہم بھی جیسے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, یہ بھی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے باباؤں کے نام پر, سادھوؤں سنتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے بھی؟ 50 معبود یہ بھی مانتے ہیں, 50 معبود ہم بھی مانتے ہیں. کون سے مسلمان؟ سب برابر ہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, تو پھر اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے اخلاق بہت گھناؤنے ہو چکے ہیں, لہذا ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی. شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ, تم رب کی بار بار نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. کہا کہ اگر محبت سچی ہوتی تم اس کے مطیع و فرما بردار ہوتے. لہذا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ وغیرہ سے تو غزوات کرنے کا حکم دیا ہے, اس تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو اسلام کو بار بار لوگ دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے, یہ سب باور کراتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اصل میں جو اسلامی جہاد ہے, سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا. اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ہمارا نفس ہم کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے, ہم اپنے نفس سے جہاد کریں, نہیں ہم گناہ نہیں کریں گے. ہمارا نفس ہم کو سود کھانے کے لیے, سودی کاروبار کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے, ہم اپنے نفس سے جہاد کریں, نہیں سودی کاروبار ہم نہیں کریں گے. ہمارا نفس ہم کو نماز چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے, ہم اپنے نفس سے جہاد کریں, نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, ہم نماز پڑھیں گے. ہمارا نفس ہم کو جھوٹ بولنے کی دعوت دے رہا ہے, گناہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے, ہم اپنے نفس سے جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے, اپنے خواہشات سے جہاد کرنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں. آپ کا نفس آپ کو غلط قدم اٹھانے کی دعوت دے رہا ہے, آپ وہ قدم پیچھے کھینچ لے. یہ جہاد ہے, سب سے بڑا جہاد ہے اور سب سے افضل جہاد ہے. اسی وجہ سے مہاجر بھی کہا گیا. سب سے افضل مہاجر وہ ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے, وہ سب سے بڑا مہاجر ہے. اور جو اپنے نفس سے جہاد کر لے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے. یہ چیز ہم کو مطلوب ہے. یہ چیز مطلوب ہے آج مسلمانوں کی, اپنے نفس سے جہاد کرے, گناہ سے دور رہے, اپنے خواہشات نفس کو کچل دے اور اللہ رب العالمین کی طرف قدم بڑھائے, اپنے نفس کی بات نہ مانے. ورنہ اللہ نے کہا کہ یہ تو کتوں کی طرح ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ اس کا نفس جو کہتا ہے, اس کے نفس میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے. وہ نہیں سوچتا اللہ نے کیا کہا ہے, رسول نے کیا کہا ہے, رسول نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس سے منع کیا, نہیں. اس کے نفس میں یہ آیا, اس کا جی یہ کر رہا ہے, اس کا من یہ کر رہا ہے, کرنے کو وہ کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو نفس سے جہاد کرنا ہے, نفس سے جہاد کرنا, یہ اصل میں سب سے بڑا اسلامی جہاد ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے مولویوں کی, ایسے عیسائی عالموں کی, یہودیوں کی, اور آج کے دور میں بھی جو علماء ہیں جو لوگوں کو دیکھ کر فتوا دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں معلوم ہے پیسہ لے کر بھی فتوا دیتے ہیں. ذرا موٹی نوٹ آ گئی نا, بڑی گڈی, فتوا بدل لیں گے. ہاں آپ کے لیے جائز ہے, آپ چلتا ہے, آپ کے لیے کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت اتاری. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کہہ دیتے ہیں, اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کہہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے ایمان والو بے شک بہت سے عالم اور درویش لوگ ایسے ہیں لیأکلون اموال الناس, جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج کے دور میں بہت سارے اس طرح کے علماء اور مفتی آپ کو ملیں گے. من پسند فتوا لیجئے, من پسند فتوا لیجئے. آپ کو کسی چیز کو جائز کرانا ہے, پیسہ دیجئے, جائز کر دیں گے. حلال حرام کرانا ہے, حرام کر دیں گے آپ کے لیے. بے شمار اس طرح مارکیٹ میں مولوی گھوم رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار ہے.
یہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کہتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، یہ شریعت بنانا ہے گویا کی. اور شریعت کون بنا سکتا ہے؟ شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے، نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. تو آج کا یہ مولوی کیسے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہہ سکتا ہے؟ نبی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور آج کا مولوی کہہ رہا ہے نہیں وہ چیز حرام ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ نہیں رفع دین کرنا ہے، آپ نے پوری زندگی رفع دین کی. آج کا مولوی کہتا ہے نہیں رفع دین کی نماز باطل، آمین کہے تمہارے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں گے، نماز تمہاری خراب ہو جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ بکواس ہے. نبی نے اپنی امت پر اتنی سختی نہیں کی ہے. نبی نے جن چیزوں کی رخصت دی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ سانس لیے تو روزہ باطل ہو جاتا، تھوک نگل لیا تو روزہ باطل ہو جاتا. کہاں سے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سب، عقل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ کیا بول رہے ہیں، اور امت کو کس طرح گمراہ لوگ کر رہے ہیں. تو ایسے مولوی بھی ہوں گے آج کے دور میں بھی، عیسائیوں میں بھی تھی، یہودیوں میں بھی، آج کے دور میں بھی اس طرح کے مولوی آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. ایسے لوگوں سے فتویٰ نہ لیجیے، ایسے لوگوں سے سوال نہ کیجیے، ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیے جن کے پاس حقیقی کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، جو سلفیت کی دعوت نہیں دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں. اور اس کے بعد مشرکین، یہود و نصارہ اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ یہ لوگ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کا نور کبھی بھی بجھنے والا نہیں ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی تم دباؤ گے. اسلام یہ ایسا شجر ہے، یہ ایسا درخت ہے، جتنا کاٹنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی لمبا ہوتا جائے گا، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. یہ اسلام کی خوبی ہے. دیکھیے اسلام کے خلاف کتنی لوگ نفرت انگیز باتیں کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی طرح کی سازشیں لوگ رچ رہے ہیں، لیکن اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. میرے بھائیو اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز، اس کے بعد کو ختم کرتا ہوں. یہ منافقین جو تھے، منافقین یہ تو صدقہ و زکوٰۃ خیرات کرتے نہیں تھے. بیچارے جو مسلمان تھے، غزوہ تبوک جو غزوہ ہوا، اتنی سخت گرمی تھی کہ صحابہ کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے تھے، سب پورے زخم ہو گئے تھے، پاؤں ان کے کٹ گئے تھے، اتنی سخت گرمی تھی. اور اسی گرمی میں وہ تبوک میں نکلے تھے. ریتیلی اور پہاڑی علاقہ ہے، اس میں پیدل سفر کرتے ہوئے، کچھ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے اتنی دور گئے تھے اس میں. اور وہ ایسا دور تھا کہ صحابہ کے پاس کچھ کھانے پینے، ساز و سامان، دنیا کی دولت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ لا کر جمع کرے. تعاون کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام کے پاس جتنا جو کچھ بھی تھا سب صحابہ لا کر دے رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں تھی، ایک چپل بھی نہیں، ایک چادر، ایک تکیہ بھی نہیں تھی. ان کے گھروں میں کچھ نہیں تھا. ایک چادر وہی اوڑھ رہے ہیں، وہی بچھا رہے ہیں، وہی پہن رہے ہیں دن میں، ایسی حالت تھی. تو ان صحابہ نے کیا کیا؟ دیکھیے نبی نے صدقہ کرنے کے لیے کہا. اللہ اللہ اللہ، کیا صحابہ کا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا. نبی اشارہ کر دیتے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. وہ جا کے یہودی کے ہاں مزدوری کر رہے تھے بیچارے، یہودی کے ہاں اس کے کھیت میں پانی ڈال رہے تھے، اور کتنے کی ڈول ڈالنے پر 1 یا 2 کھجور دیتا تھا ان کو مزدوری. صحابہ نے کر لی مزدوری. مزدوری کر کے جو مزدوری ملی وہی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں ڈال دیا. اللہ، یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا نبی کی. ایک بات پر عمل کرنے کے لیے ایک اشارہ نبی دے دیں تو جان ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار تھے. تو اس طرح سب صدقہ دیا. تو جب زیادہ کوئی دیتا تھا تو یہ منافقین کہے یہ دکھانے کے لیے زیادہ دے رہا ہے، یہ ریاکاری دکھانے کے لیے کہ میں یہ سب سے زیادہ دیا ہوں. اور کوئی کم دیتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے، یہ کیا ہے بھئی، 1 کھجور 2 کھجور سے کیا ہوتا، 1 چپل 2 چپل سے، 1 چادر سے کیا ہوتا، کیا بننے والا. اور جا رہے ہیں کہ روم سے مقابلہ کریں گے، روم سے مقابلہ کریں گے اتنی بڑی حکومت سے 1 2 کھجور صدقہ کر کے. تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العالمین نے
کیا ہے؟ کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، سخر اللہ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کے مصارف اللہ رب العالمین نے 8 قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر کیا، اور وہ ہمیشہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اور منافقین کی کچھ صفات بیان کی کہ منافق جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ دیکھیے، برائی کرنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی اچھائی کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، لیکن اچھائی کے خلاف سب جمع ہو جاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، پھر مومنوں کی اس کے برعکس صفات بیان کی، اور اس میں ایک اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے، کیا کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کو اپنے دل سے نہ مانتے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے تو مشرک کی نماز جنازہ کیسے پڑھنا جائز ہے؟ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظر مانیں، کسی سے نیاز مانیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کریں، تو یہ تو شرک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ تو بدرجہ اولا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جب یہ مر گیا تو ان کا بیٹا جو مسلمان تھا وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ایک کام کرو، ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، پڑھا دوں گا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک اور احسان کریں، آپ اپنی قمیص مبارک ہمارے والد کو پہنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک۔ دیکھیے، زندگی بھر ستایا اس نے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو ستایا، آپ کی جان لینے میں یہ سارے لوگ شریک تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے میں، لیکن نبی کتنے مہربان تھے، ذرا سوچئے، ایک منافق جو سردار تھا منافقوں کا، کہا اللہ کے رسول آپ اپنی قمیص دے دیجئے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، آپ نے کہا اس کو نکالو، اس کو نکالا گیا، آپ نے اس کو اس طرح اپنے ہاتھوں پر لیا، یا اس کے اوپر منہ اپنا لعاب ڈالا، ظاہر سی بات ہے نبی کا لعاب بابرکت چیز ہے، وہ ڈالا، اپنی قمیص پہنا دی، اور اس کے بعد جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں آپ کا کپڑا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں اس نے یہ کہا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں اور اللہ نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے۔ کہا اے عمر چھوڑو مجھے، اے عمر مجھے چھوڑو، مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہا کہ اللہ اگر 70 سے زائد مرتبہ اگر استغفار کرنے سے اس کی بخشش کر دے تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ کتنا رحیم، کتنا شفیق نبی تھا۔ کہا 70 سے زائد مرتبہ اگر مجھے استغفار کرنا پڑے اور اللہ اس کی بخشش کر دے تو میں اس کے حق میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھا کے جب آپ باہر آئے تو آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کے لیے چاہے استغفار کرو نہ کرو، 70 مرتبہ بھی کر دو تو اللہ اس کو ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ، اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائے، کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہوئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اور انہی کی موافقت میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، عمر بن الخطاب نے جیسا چاہا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مشرک ہیں ان کی نماز بدرجہ اولا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو مشرک کو مشرک نہ مانے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے نا، کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، منافق کو منافق نہ سمجھے وہ بھی منافق ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ چند احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔